مغفرت کی گھٹا دو جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان رمضان ٹرانسمیشن نعمت افطار اور سیگمنٹ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سلمان گل نورانی صاحب۔ سر، آپ کو ایز اے ہوسٹ پورا مہینہ اور سارے روزوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں، لیکن آج آپ وہاں تشریف فرما ہے، تو یہ ہوسٹنگ کا سفر جی کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، بتائیں ذرا۔ جی، یہ ہوسٹنگ کا سفر تو جو ہے وہ کچھ نجی محافل سے شروع ہوا، پھر کچھ پرائیویٹ چینل سے بھی شروع ہوا، لیکن آفٹر آل وہ کہتے ہیں نا منزل جب مل جاتی ہے انسان کو، تو کیو ٹی وی آیا تو لگا کہ واقعی جو جگہ تھی نا وہ یہی تھی، ادھر بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، تو جب آیا تو پھر وہاں پہ اپنا کام میں نے یہاں سے اسٹارٹ کیا۔ آج اب کتنا ٹائم ہو گیا؟ جی الحمدللہ کیو ٹی وی کے ساتھ 10 سال ہو گئے، یہ 10واں سال ہے، اور الحمدللہ میرا دل بھی مطمئن ہے، میری روح بھی مطمئن ہے کہ میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کہ جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام ہو رہا ہے۔ صحیح، تو کچھ ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا رہا آپ کا؟ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہت بڑا ڈسٹرب رہا، کیونکہ میں نے میٹرک کیا سائنس سے، پھر میں نے پری انجینئرنگ سے انٹر کیا، تو میرے جو ایکسپیکٹڈ مارکس تھے وہ مجھے ملے نہیں، تو پھر میں نے کامرس کو جوائن کر لیا، کامرس کے ساتھ میں نے انٹر کیا، پھر اس کے بعد کامرس کے بعد بجائے بی کام پہ جانے کے پھر میں نے بیچلرز آف آرٹس کر لیا فیڈرل اردو یونیورسٹی سے۔ کس میں؟ اس میں میرا آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز میرا میجر تھا، باقی تو آپ کو پتہ ہے کمپلسری ہوتے ہیں اردو لینگویجز اینڈ یہ، تو اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا آئی آر میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں الحمدللہ، وہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی۔ اچھا، میں نے کوئی تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک محفل میں دیکھا تھا، آپ نقابت کر رہے تھے، تو وہ نقابت کی طرف کیسا ہے؟ اچھا، پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ محافل میں نقیب ہوتے ہیں یا نعت خواں ہوتے ہیں، یقیناً کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا پہلے اس کو بیان کریں کہ وہ مذہب کی طرف ایک تو رجحان کیسے ہوا، دینی فیلڈ کی طرف کیسے آئے، کیونکہ ایسا کچھ ایجوکیشن میں تو نظر نہیں آ رہا، فارمل ایجوکیشن ہے جیسے ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہوا؟ پھر نقابت کی طرف اسپیشلی وہ کیسے آنا ہوا؟ ایسا ہوا کہ میرے والد گرامی حضرت قبلہ سید آغا گل قادری علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ الکریم کے ساتھ 40 برس گزارے انہوں نے، رفاقت ان کے ساتھ، اور پھر ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا تم نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، دادی کو بھی نہیں دیکھا، تو تمہارا دادا بھی مولانا نورانی ہے، تمہاری دادی بھی مولانا نورانی، سمجھ لو میرے ماں باپ یہی ہیں بس۔ اچھا، اور ان کے ساتھ ایک ظاہر ایک عمر کا لمبا سفر طے کیا، پھر نورانی میاں کی وہ مجالس محافل میں لے کے جایا کرتے تھے مجھے، کچھی میں مسجد میں حضرت تہجد پڑھاتے تھے، شبینہ پڑھاتے تھے، میں بہت چھوٹا سا تھا، آج بھی وہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہے رمضان میں، جب بھی رمضان آتا ہے ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے کا ایک انداز، دور دراز سے لوگ سننے کے لیے آتے تھے۔ اچھا، میں جاتا تھا، میں صفوں میں جب تھک جاتا تھا پیچھے والی صف میں ہوتا تھا، حفظ بھی کر رہا تھا ان دنوں قرآن، ابو نے، مجھے شوق تھا، خود مجھے نہیں کہا والد نے کہ آپ حفظ کرو، مجھے شوق چڑھا، میں نے کہا مجھے اسکول چھڑوائیے، حفظ قرآن میں لگایا، میں نے حفظ کیا، 3 کلاسیں چھوڑی، اس کے بعد جی الحمدللہ پھر میں نے ری جوائن کیا، 5 کلاس کے بعد سے میں نے اپنا اسکول چھوڑا، پرائمری کلاسز ہیں چھوڑ دیا، اس کے بعد میں نے 9 کلاس میں ڈائریکٹ جوائن کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ کو 6 یا 7 سے ہی لیتے ہیں، میں نے کہا نہیں میرے جو کلاس فیلوز ہیں سیم اسکول ہے وہ مجھ پہ ہنسیں گے، تو آپ مجھے ڈائریکٹ 9 میں ہی ایڈمیشن کروائیں، آئی تھنک 6 سے چھوڑا تھا، میں 9 میں ایڈمیشن لیا، الحمدللہ 2 مہینے تھے بورڈ کے پیپرز میں، میں نے کلاس میں ٹاپ کیا، اور یہ حفظ قرآن کی برکت سے یادداشت، حافظہ، تلفظ، ادائی معاملات ٹھیک ہو گئے، تو اب یہ مدرسے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ملا۔ اچھا، میں نے ہر میدان میں طبع آزمائی کی، تلاوت میں بھی اور نعت میں بھی، اور پھر اب نقابت تو بہت بات کی بات ہے، تو ہاں پھر میں نے سب کوشش کی، نعت مجھے بہت شوق تھا نعت پڑھنے کا، میں نے بچپن سے نعت پڑھی ماشاءاللہ، اس کے بعد میں جب تھوڑی طبع آزمائی میں تقریری مقابلہ، مجھے یاد ہے کہ کراچی کے جو ناظم ہوتے تھے نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کل کراچی مقابلہ کروایا، سندھ کی سطح پہ پہلے نمائندگی کراچی سے ہوئی، تو میں نے تینوں میں حصہ لیا، تلاوت میں بھی، نعت میں بھی، اور تلاوت میں میں 3rd آیا، نعت میں میں 2nd آیا، اور تقریر میں 1st آ گیا۔ اس سے اگلے مرحلے میں جب سندھ کی نمائندگی ہوئی تو میں تقریر میں جیتا، لیکن نعت اور تلاوت میں ہار گیا۔ آل راؤنڈر ہیں، کوشش یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شعبہ ہر انسان کے لیے نہیں بنا ہوا ہوتا نا، لکل فن رجال، بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس لیے بنائے گئے، اللہ نے ہمیں کس، جیسے مجھے نہیں پتا تھا میں کس لیے آیا گیا ہوں، جی آپ کو پتا تھا کہ آپ مہمان آئے، لیکن آپ کو اس کے پیچھے میں بتا دوں ایک بیک گراؤنڈ ہے ناظرین، کہ مجھے 3 مرتبہ حافظ صاحب نے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے لائن اپ کر لیا، ہمارا ٹائم طے ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا، ان کا ایک پوڈ کاسٹ ڈیجیٹل
میڈیا پہ بڑا اچھا ہوتا ہے, اس میں بڑے بڑے صحافی بھی آتے ہیں, تو انہوں نے مجھے لائن اپ کر لیا, لیکن میں نہیں پہنچ پایا. کسی بھی ہر دفعہ کوئی سرکمسٹانسز تھے, ہم نہیں مل سکے. تو آج یہ تشریف لائے, میں نے کہا آج آپ میزبانی کریں, تو میں گیسٹ ہوں, جو سوال آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں پوچھنے تھے مجھ سے آج پوچھ لیں, میں ان کے جوابات دے دوں گا. اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو یہی کہ مذہبی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو آپ نے بتایا, اب اسپیسیفکلی نقابت, شعبہ نقابت, اس کی طرف کیسے آنا ہوا؟ دیکھیں اصل میں مجھے نا ڈے فرسٹ سے گھر سے اردو ملی ہے نا, ورثے میں. امی ہے نا دہلی کی ہیں, اور دبستان 2 ہی ہوئے ہیں, دہلی لکھنؤ. تو مجھے گھر سے اردو ملی ورثے میں, ترکے میں مل گئی سمجھ لیں. تو پھر یہ ایک شعر و شاعری کا شوق شروع سے تھا. ایک محفل میں نے ایسے ہی مجھے کسی نے کہا کہ یار وہ اناؤنس کرنا ہے. اچھا. میں نے کہا تو کیسے اناؤنس کرنا ہے, یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, اشعار پڑھنے اور بندے کو بلا لینا ہے. میں نے اشعار پڑھے, بندے کو بلایا, تو میرے علاقے کے لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی. بہت اچھا پڑھا آپ نے, تو آپ کی تو اردو اچھی ہے. تو اس کے بعد مجھے پھر اپریسیشن ملنا شروع ہو گئی. تو میں نے پھر اس ڈومین میں باقاعدہ قدم رکھ دیا. پھر میری نقابت کے حوالے سے مختلف ماشاءاللہ میری مصروفیات ہونے لگیں. میں پھر ملک میں دوسرے شہروں میں بھی سفر کرنے لگا, آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا. اچھا کیوں ٹی وی کے بعد تو خیر اس پلیٹ فارم کے بعد تو اللہ نے مجھے سمندر پار بھی عزت عطا فرمائی. الحمدللہ. میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں, آپ یقین نہیں کریں گے, یو وونٹ بلیو. میں ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ تھا اور ایک فیملی آئی ہے باقاعدہ میرے پاس. انہوں نے کہا آپ سلمان گل ہیں؟ میں نے کہا جی. آپ کیوں ٹی وی پر آتے ہیں نا؟ پھر انہوں نے مجھے میرے کچھ اشعار پڑھ کے سنائے. اچھا. میں ایسا لگا جیسے میری ساری تھکان اتر گئی, اور میں مطلب ایک دم خوشی سے پھولا نہیں سمایا کہ الحمدللہ میرا کیو ٹی وی, میرا ادارہ, میرا چینل دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے. ہم جو محنت کرتے ہیں وہ وصول ہوتی ہے. اچھا پھر اردو کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ اس وقت بھی شعبہ نظامت میں جب میں چھوٹا تھا تو 1-2 لوگ ہی نظر آتے تھے, ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں. اچھا وہ بڑے طریقے سے پڑھتے تھے, سنتے, کہتے تھے شعر. اچھا میں جب ان کو سنتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کوئی تھوڑے منفرد انداز سے کچھ اور بہتری اس میں لا سکتا ہوں. تو میں نے کوشش کی, اللہ نے مجھے تھوڑا بہت کامیابی بھی عطا فرمائی الحمدللہ. ہاں لیکن یہ کہ میرے لیے اگر آپ بولیں گے نا شعبہ نظامت میں کوئی انسپریشنل پرسنالٹی ہے تو وہ کوئی بھی نہیں رہی. کوئی بھی. اس کی وجہ کہ ایک ذاتی طور پہ ایک طریقے سے ذاتی طور پہ میں نقیب بن گیا. ایکسیڈنٹلی وہ کہتے ہیں نا یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, شاد احبہ ناطق تھا لوگوں نے. لیکن اب تو رنگ بھی یہی ہے, طرز بھی یہی ہے, ڈھنگ بھی یہی ہے, سب کچھ ماشاءاللہ اللہ نے بس یہ مہربانی فرمائی. اچھا میں نے جب آپ کو ویری فرسٹ ٹائم ایز اے نقیب میں نے آپ کو ایک محفل میں سنا تھا, تو اس کے بعد ہمارے ایک قریبی تھے, انہوں نے ہمارے مدرسے میں ہی آپ کو انوائٹ کیا تھا. اچھا. اور انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی اعلیٰ حضرت کے اشعار بڑے اچھے پڑھتے ہیں. اور آپ نے وہاں آ کر سرور کہوں کہ مالک و مولا, اعلیٰ حضرت کے بڑے اشعار آپ نے پڑھے. تو اس وقت آپ سندھی ٹوپی پہنا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ ستاروں والی. جی. اچھا میں نظامت میں مجھے کوئی اب 25 سال ہو گئے نظامت, تو میں بہت چھوٹی عمر سے نظامت کر رہا ہوں. تو میں اس کو نا لوگ نارملی یوزولی اس کی معروف شعر پڑھتے ہیں. میں اس کو مجھے یاد آ گیا شروع میں اس کو شروع یہاں سے کرتا تھا, اور انداز میرا یہ ہوتا تھا, صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں. تو یہ میرا انداز ہوتا تھا, مجھے یاد ہے. لیکن اب تو خیر انداز بھی بدل گیا. تو وہ اعلیٰ حضرت کی شاعری, کیونکہ میرا تو پہلا تعارف یہی تھا آپ سے کہ بھائی وہ اعلیٰ حضرت کی شاعری بڑی اچھی پڑھتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بالکل. وہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے ہاتھ میں نعت کی جو کتاب ویری فرسٹ جو ہمیں ملی, کیونکہ ہمارے استاد تھے وہ ہمیں نعت سکھاتے تھے, انہوں نے پہلی نعت ہمیں سکھائی, سب سے اولا. میرے خیال سے سب کا سفر یہیں سے کیونکہ یہ مارکت الارا کلام تھا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا. تو پھر اس سے ہم نے سیکھا. تو وہ بک بھی انہوں نے ہمیں گفٹ میں دے دی. بک کیا تھی؟ ادائق بخشش. جو ہمارے استاد تھے ان کا کسی مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں وہ ان کا خانوادہ تھا, وہ بریلی سے تھے اور وہ ان کا شغف تھا. تو انہوں نے ہمیں وہ کتاب دی ادائق بخشش. میں چھوٹا تھا, یادداشت اچھی تھی, حفظ قرآن کے دنوں میں نے پوری یاد کر لی. اچھا ماشاءاللہ. میں پوری ساری نعتیں مجھے یاد ہو گئی. مطلب میں جب محفلوں میں مشکل الفاظ پڑھنے لگا نا, یہ صبا سنک وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک, سب اسی کے دم کی بات. جب پڑھنے لگا لوگوں نے کہا یار بچہ ہے, مشکل ترین لفظ الفاظ اور شاعری اس کو یاد کیسے ہوئی ہے, یہ پڑھ کیسے لیتا ہے. تو وہ میری پھر یادداشت پہ اپریسیشن ملنے لگا, اردو پہ اپریسیشن ملنے لگا. ایون ہمارے اینکر ہیں کیو ٹی وی کے رئیس احمد, اس سے بہت پرانے کیو ٹی وی میں. تو مجھے یاد ہے جب یہ کیو ٹی وی میں تھے بھی نہیں, تب میں چھوٹا سا نظامت کرتا تھا, یہ نعت پڑھتے تھے. تو یہ ایک اسٹیج پہ چلتے ہوئے آئے, کافی دور سے پیدل چلتے ہوئے آئی ہے, وہیں ہم رہتے تھے ایک علاقے میں. تو یہ اسٹیج پہ پہنچے, انہوں نے آ کے مجھے کہا, اپریشیٹ کرتے تھے یہ لوگ مجھے, ان میں یہ بھی تھے. انہوں نے مجھے کمر تھپکی, انہوں نے کہا یار میں وہاں سے سنتا ہوا آ رہا ہوں تمہاری آواز, اور میں کہہ رہا ہوں کہ
یہ بچے کی آواز نہیں. آواز تھوڑی میری بھاری تھی, پختہ آواز تھی, میچور ووکل. اچھا, یہ بھی آپ کی جرنی سے ایک سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے یہاں تک کے سفر میں آپ کے بڑوں کی تھپکی, حوصلہ افزائی, ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. انہوں نے بڑا آپ کو ایک آگے بڑھایا ماشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کا نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی مجھے یہاں کیو ٹی وی کے حوالے سے حاجی عبدالرؤف صاحب کو ایک مرتبہ ایک محفل میں باقاعدہ انہوں نے کہا, رؤف بھائی نے پھر مجھے اگلے دن بلایا آفس, پھر مجھے جوائننگ کروائی. تو حاجی عبدالرؤف صاحب کا شکریہ کہ اس وقت انہوں نے مجھے موقع دیا کہ جس وقت آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی سچ کائنڈ پلیٹ فارم لائک دس ARY, the largest electronic media network of Pakistan. مطلب میں ساؤتھ ایشیا کے بڑے نیٹ ورکس میں آتا ہے. تو انہوں نے مجھے موقع دیا, اور میرے محسن ہیں اور مالک بھی ہیں, تو مالک سے گزارش ہے کہ 10 سال ہو گئے, کچھ انکریمنٹ کی طرف ذرا دھیان دیں, ذرا تنخواہ ان کا بڑھائی جائے. 10 سال سے کام کر رہے ہیں. اچھا خیر, آپ کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں اس بالکل صحیح مطالبے میں. ہاں. اچھا, جاتے جاتے کوئی آخری 2 منٹ. ہاں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس فیلڈ کی طرف آنے والے ہیں, ایک تو ان کو کچھ گائیڈ لائن دینا چاہیں گے, نمبر 1. نمبر 2, یہ اپنے 2-3 پسندیدہ شعراء کے بارے میں بھی ان کا اگر آپ نام لیں, اور آخر میں جاتے جاتے کوئی اشعار اگر پڑھتے چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جو نئے بچے نظامت کی طرف آ رہے ہیں نا حافظ صاحب, ان میں میں نے ایک چیز کی بہت بڑی کمی دیکھی ہے. وہ کچھ انوینٹ نہیں کر رہے, کچھ کریٹ نہیں کر رہے. چیخو پکار زیادہ ہے. چیخو پکار کے علاوہ انداز نہیں بناتے. شعر نا دیکھیں, تحت کی بھی نا ایک چال ہوتی ہے, ایک سر ہوتا ہے, اس کو بھی اس کے سر میں پڑھنا ہوتا ہے. نئے بچے نقل کر رہے ہیں, عقل سے محروم ہیں, نقل میں بھی غلط پڑھ رہے ہیں. میں بہت سارے بچے جو پڑھتے ہیں کراچی میں, تقریباً بچے میرے اشعار پڑھتے ہیں الحمدللہ. تحدید سے نعمت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پڑھے ہوئے, مطلب بزرگوں کے, لیکن میرے پڑھے ہوئے. تو وہ ان کو غلط پڑھتے ہیں, اور پھر ان کی چال, ان کا سر نہیں پکڑتے. شعر تو پڑھتے ہیں, لیکن شعر پڑھنے کے جو مینرز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. اگر وہ قوانین سننے پہ زیادہ اعتماد رکھتے, سننے پہ اعتماد, پڑھنے پہ یقین نہیں رکھتے. مطالعے کی ضرورت ہے. آپ کتابیں پڑھیں, مطالعہ کریں, زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں گے, اور نئی چیزیں آپ کو. سب سے پہلے تو ہمارے بچوں میں جو کمی پائی جاتی ہے انتہائی درجے کی, بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے, انہیں شعر کی پرکھ ہی نہیں ہے. اچھا شعر کیا ہوتا ہے, معیاری شعر کیا ہوتا ہے, وہ جب تک آپ پڑھو گے نہیں, وہ کسی پہ اچھا اثر ہی سماعت پہ پڑے گا نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے لوگ آج کل ہم نعت اور ان چیزوں میں فرق بھی نہیں کر پاتے. تو نعت کیا ہے, استغاثہ کیا ہے, ان چیزوں میں تعلیم اور شعور کی کمی ہے. شغف تھا بچپن سے ابتدائی طور پہ حافظ صاحب, تو میں اس میں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا, میں اس میں گھسا ہوں, اساتذہ کی صحبتیں اٹھائی ہیں, بہت ٹائم لگایا, محنت کی ہے. بچے محنت نہیں کرتے, ڈائریکٹ فون کر لیتے ہیں کہ وہ آپ بتا دیں وہ نقابت سیکھنا. تو ہم تو خود نہیں بے استاد ہیں, ہم کیا آپ کو سکھائیں گے. بہرحال اب ٹائم ختم ہو گیا, تو میں آپ کو جاتے جاتے جلدی سے مظفر وارسی کے اشعار سنا دیتا ہوں. مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کہ محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے, ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے. میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. اور دیکھا جو غرق ہو کہ محمد کی ذات میں, دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے. اور اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ, جب سایہ رسول کا منبر ملا مجھے. کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر, وہ حجرہ درود میں اکثر ملا مجھے. اور دیکھیے قدموں میں مصطفیٰ کی رہا جتنے دن رہا, پردیس میں بھی کتنا ہنسی گھر ملا مجھے. اور ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر, ایک صبح سی ٹھہر گئی میرے وجود پر, جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے, جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے. ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا.